آداب سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں اردو قواعد لے کر پیش ہوئے ہیں، اور یہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی جماعتوں کے لیے، اور خاص طور پر جو اس وقت 10ویں جماعت کے طلباء ہیں ان کے لیے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کو آپ چھٹیاں ہرگز نہ سمجھیں، اور ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کا استعمال کریں۔ یقیناً جو طلباء اس وقت کو استعمال میں لے آئیں گے، وہ اس وقت کو استعمال میں لانے کا جو بدلہ ہے ان کو وہ جلد نظر آئے گا، اور جو طلباء چھٹیاں یا تعطیلات سمجھ کر اس وقت کو ضائع کریں گے تو یقیناً وہ ویسا ہی بدلہ پانے والے ہیں۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک عبارت موجود ہے، اس عبارت کو ذرا غور سے پڑھتے ہیں۔ اس عبارت میں ہمارے لیے بہت کچھ اسباق موجود ہیں۔ عبارت شروع ہوتی ہے کہ حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہیں۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اب ذرا غور کرتے ہیں، کچھ اہم باتوں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ذرا اس عبارت میں دیکھیے کہ ایسے کتنے الفاظ ہیں جو ہمیں کسی کا نام بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، شروع کریے ذرا۔ جی، حامد، شاہد، موہن، جی صحیح، دہلی، لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد، پرانا قلعہ، بالکل صحیح۔ آگے، شاہ جہاں، صحیح کہا، اور آگے موتی مسجد۔ اس کے علاوہ، بس اس کے علاوہ بھی اور اس میں نام ہے جو آپ بھول گئے ہیں۔ ذرا بتائیے کہ لڑکا کیا ہے؟ کیا لڑکا کسی کا نام نہیں؟ کیا عمارت، ایک عمارت یا بہت ساری عمارتیں، کیا عمارت کسی چیز کا نام نہیں؟ یا ٹکٹ کسی چیز کا نام نہیں؟ یا لال پتھر یا پتھر کہیں، کیا یہ کسی کا نام نہیں؟ جی ہاں، یہ بھی نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز، جگہ اور شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، اسے اسم کہتے ہیں۔ جی، اسم۔ اسم کسی کا بھی نام، جگہ کا ہو، شخص کا ہو، چیز کا ہو۔ اب ذرا یاد کریے، آپ کی جماعت کا، آپ کا اپنا نام یاد کریے۔ مان لیجیے آپ کا نام انس ہے، یا آپ کا نام جو بھی ہے۔ کیا کلاس میں، ایک جماعت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کلاس میں 4 بچے مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں، انس بیٹھا ہوا ہے، راشد بیٹھا ہوا ہے، افضل بیٹھا ہوا ہے اور ارشد بیٹھا ہوا ہے، تو میں اگر آواز دوں گا انس، تو کیا چاروں میں سے کوئی بھی اٹھ کر آ جائے گا؟ نہیں، صرف کون اٹھ کر آئے گا؟ انس اٹھ کر آئے گا۔ جی ہاں، بالکل صحیح، صرف انس اٹھ کر آئے گا، کیونکہ ان 4 لڑکوں میں جو انس نام ہے نا، وہ صرف اس خاص اسی لڑکے کا نام ہے، اوروں کا نام نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بنا اشارہ کیے، لڑکوں کی طرف بنا اشارہ کیے کہوں لڑکے ادھر آؤ، تو یقیناً چاروں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اگر میں کہوں لڑکے ادھر آؤ، اے لڑکے ادھر آؤ، اور کسی کی طرف اشارہ نہ کروں، کسی کی طرف نہ دیکھوں، تو کوئی بھی اٹھ کر، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم چاروں میں سے کس کو بلا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے چاروں کے چاروں اٹھ کر آ جائیں۔ بالکل صحیح۔ تو ذرا دوبارہ غور کریں، حامد کسی خاص شخص کا نام ہے، یا ہر شخص کا نام حامد، ہر شخص کو حامد کہہ کر پکارا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح شاہد، موہن، جن کے یہ نام ہیں، وہی شخص، وہی لوگ ان ناموں کو سن کر آئیں گے، اور وہی ان ناموں کے بدلے میں آپ کو جواب دیں گے۔ لیکن اگر میں آگے، اور اسی طرح ایک لفظ ہے عمارت، کیا عمارت صرف خاص عمارت کو کہیں گے، یا ہر گھر، ہر بلڈنگ کو عمارت کہا جا سکتا ہے؟ یا ایک خاص عمارت ہی عمارت، کوئی خاص عمارت ہی عمارت ہے، یا ہر بلڈنگ کو عمارت کہا جا سکتا ہے؟ صحیح پہچانا آپ نے، کیونکہ ہر عمارت یا ہر بلڈنگ کو، ہر مکان کو عمارت کہا جا سکتا ہے، جو بلند بنی ہوئی ہو،
ٹوٹی پھوٹی ہو چاہے کیسی بھی ہو تو آپ اس کو عمارت کہہ سکتے ہیں. جس طرح آپ کسی بھی لڑکے کو لڑکا کہہ سکتے ہیں، لڑکی کو لڑکی کہہ سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ کسی بھی پتھر کو پتھر کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے لال پتھر کہہ دیا تو لال پتھر، اب سفید پتھر کو لال پتھر نہیں کہہ سکتے. لال پتھر ایک خاص چیز کا نام ہے، خاص پتھر کا نام ہے. اسی طرح موتی مسجد، ہر مسجد کا نام موتی مسجد نہیں ہے، لیکن ہاں مسجد، صرف مسجد کہوں تو مسجد میں ہر مسجد شامل ہو گئی. تو اب آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ جو اسم ایسے ہیں نا جو خاص لوگوں کے نام ہے، جو خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو بتائیں گے، وہ اسم خاص یا ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ اسم معرفہ. معرفہ دیکھیے، معرفت یا عرف، عرف پہچان سے بنا ہے، یعنی یہ اسم کیا کراتے ہیں؟ یہ اسم پہچان کراتے ہیں. تو ایسے اسموں کو جو کسی خاص شخص کے لیے، خاص چیز کے لیے، خاص جگہ کے لیے ہوں، اسم معرفہ کہتے ہیں. اور ایسے اسم جو ایسے نام جو کسی بھی چیز کی طرف، کسی عام چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا میں کہوں تالا، میں کہوں پینسل، میں کہوں جی چادر. لیکن جیسے میں کہہ دوں کہ کیا کہتے ہیں پائلٹ پین، اب یہ پائلٹ پین تو ایک خاص قسم کا پین ہو گیا، خاص کمپنی کا پین ہو گیا. یا اسی طرح اگر میں کہہ دوں کہ ریمنڈ کی چادر مثال کے طور پر، یا کسی خاص چیز کا نام لو، جیسے آپ کسی دکان پر گئے، آپ کو کولڈ ڈرنکس خریدنی ہے، آپ نے کہا کولڈ ڈرنک دے دو، تو وہ کوئی سی بھی دے سکتا ہے. تو کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اس میں نکرہ اس کو بولیں گے، یعنی جو کوئی سی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی کولڈ ڈرنک ہو سکتی ہے، لال، پیلی، کالی، سفید، کوئی سی بھی دے سکتا ہے. لیکن آپ نے کہا اسپرائٹ، تو وہ تو خاص اسپرائٹ کا نام ہے. آپ نے اسپرائٹ مانگی، اس نے مازا نکال کے دے دی، آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ اسپرائٹ مانگ رہا ہوں میں، یعنی آپ ایک خاص چیز مانگ رہے ہیں. تو خاص چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کہتے ہیں، جو صرف اسی کا نام ہو. اور جو عام نام ہوتا ہے اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. دیکھیں، کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اس میں عام کہتے ہیں، اس میں عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے. اور کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں، اور اس میں خاص کو اس میں معرفہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں معرفہ کو ہم انگلش میں پراپر ناؤن کہہ دیتے ہیں، اور اس میں نکرہ کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ جی ہاں، کامن، عام. اس میں عام، کامن ناؤن، بوائے، گرل، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیسے نام لے دیا انس، موہن، سوہن، تو خاص نام ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں. ان جملوں کو ذرا غور سے پڑھیے. مثلا پہلا جملہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے، لیکن اس نام سے مشہور ہوئے. سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے. ان کی آواز میں، ان کے لفظوں میں وہ جادو تھا جس کی وجہ سے ان کو ہندوستان کی بلبل، نائٹنگل آف انڈیا کہہ دیا گیا. تھرڈ دیکھیے، سچن تندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ ماسٹر بلاسٹر. جی ہاں. رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، یعنی مریم کے بیٹے. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ان جملوں کی مدد سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کچھ نام ہیں، خاص نام، جو ان کے نام سے جڑ کر مشہور ہو گئے، یا ان کو کسی خاص نام سے پکارا گیا. سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا گیا، مثلا سچن تندولکر کو ماسٹر بلاسٹر کہا گیا. ایسے بہت سارے نام آپ لے سکتے ہیں. مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے. میر کو آپ نے جانا سخن کا خدا کہہ دیا جاتا ہے، زیادہ مبالغہ کر دیا گیا ہے اس میں. تو یہ اب ہم آگے بڑھنے لگے اس میں معرفہ کی قسمیں. جی ہاں، اس میں معرفہ کی کیا قسمیں ہیں؟ تو ہمارے سامنے دیکھیے، سب سے پہلی جو قسم آتی ہے نا، وہ آتی ہے لقب. کیا آتی ہے؟ لقب. یہ لقب کیا ہے؟ کہ لقب کہ وہ خوبی، کسی شخص میں خوبی بہت زیادہ دیکھی گئی، بہت زیادہ کمال دیکھا گیا. سروجنی نائیڈو میں ان کے لفظوں میں جادو دیکھا گیا، ان کے لفظوں میں یا ان کی زبان میں جادو دیکھا گیا، مٹھاس دیکھی گئی، ان کو بلبل کہہ دیا گیا. تو ایسے نام جو ہوتے ہیں نا، جو کسی کی خوبی یا کمال کی وجہ سے دے دیے جاتے ہیں، وہ لقب کہلاتے ہیں. لقب، بھائی اس کا یہ لقب ہے. جی ہاں، یہ اس لقب سے مشہور ہو گیا. جیسے علامہ اقبال کو حکیم الامت کہہ دیا گیا، امت کے حکیم ہے، امت کی نبض ان کے ہاتھ میں. انہوں نے امت کی اس وقت کی جو پریشانیاں، کمیاں تھیں، رکاوٹیں ترقی میں، دینی دنیاوی ترقی میں جو رکاوٹیں تھیں، ان کا بیان کیا. اسی طرح شاعر انقلاب، جوش کی شاعری میں ایسا انقلاب ہے، بدلاؤ کی ایسی آواز ہے کہ ان کو شاعر انقلاب کہہ دیا گیا. تو یہ لقب ہو گیا. اس کے علاوہ دوسری قسم جو ہم نے دیکھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے جو ہے، آپ نے بہت زیادہ کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کو یا کسی بڑی شخصیت نے آپ کو خطاب دے دیا.
جی ہاں، جیسے موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما خطاب دے دیا گیا مثال کے طور پر، یا اسی طرح جیسے ربندر ناتھ ٹیگور کو غالباً گرو دیا گیا، یا اسی طرح جیسے حکومت آج کل بھارت رتن اور پدم بھوشن اور اس طرح کے لقب، نجم الدولہ انگریزوں کے زمانے میں یا بادشاہوں کے زمانے میں دبیر الملک نجم الدولہ، اور پھر انگریزوں کے زمانے میں اس کے بعد خان بہادر شمس العلماء، یہ خطاب دیے جاتے تھے خدمت کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ جو خطاب، اب دوسری قسم جو ہے اس میں معرفہ کی خاص، یہ بھی خطاب خاص ہوتے ہیں، سب کو نہیں کہہ سکتے آپ بھارت رتن، جس کو ملا ہے حکومت کی طرف سے اسی کو کہہ سکتے ہیں۔ سچن ٹینڈولکر کو ملا ہے تو سچن ٹینڈولکر کو ہی بھارت رتن کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مولانا مان لیجئے مولانا الطاف حسین حالی کو یا محمد حسین آزاد کو شمس العلماء ملا تو صرف انہی کو شمس العلماء کہا جا سکتا ہے، علماء میں شمس، سورج کی طرح، جی ہاں، شمس مانے سورج۔ اسی طرح تخلص ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ جانتے ہیں، شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام ہوتا ہے جسے وہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ یہ بھی اس میں معرفہ کی خاص نام کی پہچان ہے، اس سے ہم ایک ہی نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا ذوق کہیں گے تو ذوق سے مراد شیخ محمد ابراہیم ہوں گے، یا اسی طرح غالب کہیں گے تو غالب سے مراد مرزا اسد اللہ خاں ہوں گے، کوئی بھی شاعر کو غالب نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک آخری ہماری آج کی جو آخری اس میں معرفہ کی قسم ہے وہ کنیت، جو کسی کے باپ دادا یا اس نسب خاندان سے جو نام جڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس نام کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو والدہ کی نسبت سے کہہ دیتے ابن مریم، مریم کے بیٹے، ابن ہو گیا، ابو ہو گیا، باپ ہو گیا، جیسے ابو کا مطلب باپ، یا اسی طرح بنتے ہو گیا، بنتے مطلب بیٹی۔ تو یہ جو ہے نا جب اس کو جیسے ابو بکر ہے نا، اور اسی طرح یہ کنیت ہے جو خاندان سے جڑ جاتی ہے، باپ دادا کے نام سے جڑ جاتی ہے، اسے کنیت کہتے ہیں، اور یہ کنیت بھی خاص ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آپ کے سامنے اس میں معرفہ کی قسمیں، کیا کیا تھی؟ لقب تھا جیسے کہ سچن ٹینڈولکر کا ماسٹر بلاسٹر، سروجنی نائیڈو کا بلبل ہند، مولوی عبدالحق کا بابا اردو۔ اس کے بعد خطاب جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے، مثلا بھارت رتن، پدم بھوشن یا شمس العلماء پہلے ملا کرتا تھا، خان بہادر۔ یا اس کے بعد تخلص جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس میں معرفہ ہے، خاص اسم ہے، خاص چیز، خاص شخص کے نام کو بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کنیت جو خاندان سے جس کا تعلق ہوتا ہے، نسب باپ دادا سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ آئیے تین چار ضروری اس میں عام کی قسمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس میں نکرہ کی قسمیں، جس سے عام چیزوں اور عام جگہوں یا عام لوگوں کے نام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اس میں نکرہ، اس میں عام یعنی کامن ناؤن۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے، دیکھیے ایک چیز ہے کہ جو اوزاروں کے نام ہوتے ہیں نا، ہتھیار ہو یا اوزار ہو، یا جن کو ہم آلے کے طور پر، ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ پیچکس کا استعمال کرتے ہیں، پلاس کا استعمال کرتے ہیں، چاقو کا، قلم کا، تلوار کا، یہ جو چیزیں ہیں نا، انہیں ہم اس میں آلہ کہتے ہیں۔ دیکھو پہچاننے کی چیز کیا ہے؟ آلہ، آلہ کہتے ہیں کس کو؟ ٹول کو، جی ہاں، آلہ، آلات، آلہ کی جمع آلات، یعنی جو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ اس میں نکرہ کی قسمیں ہیں۔ پیچکس جو ہے وہ ایک عام نام ہے، کسی خاص پیچکس کو ہی پیچکس نہیں کہا جاتا ہے نا۔ اسی طرح اس کے علاوہ اس کی دوسری قسمیں ہیں، مثلا وہ لفظ جو اگلی قسم ہے، اس میں صوت، صوت کہتے ہیں آواز کو، کسے کہتے ہیں؟ آواز کو، عربی زبان کا لفظ ہے، جی ہاں، آواز۔ جو لفظ، جن لفظوں سے ہمیں کسی جاندار یا بے جان جو چیزیں ہیں ان کی خاص آوازوں کا پتہ لگے، جی ہاں، جیسے ٹر ٹر کس کی آواز ہے؟ مینڈک کی آواز ہے، یا میاؤں میاؤں کون ہے؟ بلی ہے، ککڑ کو، یا گٹرگو گٹرگو، یہ جو آوازیں ہیں نا، جو جاندار چیزوں کی ہوں یا بے جان کی ہوں، کھٹ 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 پٹ پٹ، یا کہ جو خاص چیزوں کی آوازیں، بارش کے برسنے کی آوازیں ہوں یا جاندار چیزوں کی آوازیں ہوں، انہیں اس میں صوت کہتے ہیں، یہ اس میں عام کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جس سے ہمیں جگہ کا پتہ لگے یا وقت کا پتہ لگے، ہم اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں گھر، گھر ایک جگہ ہے، یا اسی طرح کتب خانہ، کتب خانہ لائبریری کو کہتے ہیں، لائبریری ایک جگہ ہے۔ یا اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں چوراہا، جہاں چار راستے ملتے ہوں، چوراہا، وہ بھی ایک جگہ ہے۔ اسکول ہے، صبح دوپہر شام، یہ وقت ہیں، صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، شام کا وقت۔ تو اس میں ظرف کہتے ہیں، اور اس کی پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں، اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان۔ جی ہاں، بالکل صحیح، کہ جو مکان ہے اس کا تعلق مکان سے یعنی جگہ سے ہے، اور جو زمان ہے اس کا تعلق زمانے سے یعنی وقت سے ہے۔
تو وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ چلے، صبح، دوپہر، شام، کل، آج، یہ اس میں ظرف زماں، اور جس سے جگہ کا معلوم ہو اس میں ظرف مکان، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ۔ امید ہے آپ کو یہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی قسمیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ دیکھیے امتحان میں ان میں سے ہمیشہ جو ہے وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اگر میں صرف 10ویں جماعت کی بات کروں تو گرامر تقریباً 20 نمبر میں پوچھی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس کا ایک بار اور مطالعہ کریں، اور ہر اسم معرفہ کی قسمیں خود لکھنے کی کوشش کریں، اور ہر قسم کی مثال، اپنی مثال لکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس میں نکرہ کی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ہی بار میں چیزوں کو پڑھیں اور وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں، اور پھر آئندہ بس آپ کو سرسری دہرانے کی، اعادے کی، ریویژن کی ضرورت ہو۔ دوبارہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک بار میں پڑھا اور آدھا سمجھ آیا، آدھا نہیں آیا۔ عمارت بنائی آپ نے مگر آدھی کچی، آدھی مضبوط، اس سے کیا ہوگا، آپ جب اگلی بار آپ کو ضرورت پڑے گی دوبارہ سے اس عمارت کو گراؤ گے، پھر ریپیئر کرو گے، تو یہ مرمت کرو گے، صحیح نہیں ہے۔ چیزوں کو ایک ہی بار میں بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اسی لیے ہم نے اس میں اتنا وقت لیا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں ہم فعل کی قسمیں، ہے نا، ٹینس کی قسمیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔